بلاول بھٹو کا پنجاب حکومت کو معیاری اسپتال بنانے کا چیلنج۔ جناح اسپتال کراچی میں 2 نئے یونٹس کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں کہا، وزیر اعلیٰ صاحب جب وزیر اعظم کراچی آئیں تو ان کو NICBD اور JPMC کا دورہ کرائیں، پھر ہم انہیں مشورے دیں گے پنجاب میں بھی ایسے اسپتال بنائیں۔ طوفانی بارش کے بعد سکھر کا حشر نشر، بارش رکنے کے باوجود شہر کے مختلف علاقوں میں پانی جمع، میرانی محلے میں گندا پانی گھروں میں داخل، بچوں میں جلدی امراض پھیلنے لگے۔ اور بنگلہ دیش کے خلاف پہلے ٹیسٹ کے لیے پاکستان ٹیم نے پلئنگ 11 کا اعلان کر دیا۔ کپتان شان مسعود، سعود شکیل، بابر اعظم، عبداللہ شفیق اور رضوان اور دیگر کھلاڑی ٹیم میں شامل۔ ٹیم مینجمنٹ کا 4 پیسرز کے ساتھ میدان میں اترنے کا فیصلہ۔ بانی PTI کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ کا بڑا حکم، ٹرائل کورٹ کو 190 ملین پاؤنڈ کیس کا حتمی فیصلہ سنانے سے روک دیا۔ نیب کیس کا ٹرائل جاری رہے گا۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس بابر ستار نے احکامات جاری کر دیے۔ عدالت نے نیب کو نوٹس جاری کرتے ہوئے بدھ تک جواب طلب کر لیا۔ جسٹس گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیے، بانی PTI کے وکلاء نے تاخیری حربے استعمال کیے تو فیصلہ واپس لے کر ٹرائل کورٹ کو جلد آرڈر جاری کرنے کا حکم دیں گے۔ بانی PTI نے کیس بند کرنے کے نیب کے پرانے فیصلے کا ریکارڈ فراہم کرنے کی درخواست کی تھی۔ سپریم کورٹ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو آڈیو لیکس کیس میں کارروائی سے روک دیا۔ ہائی کورٹ کے 29 مئی اور 25 جون کے حکم کو اختیارات سے تجاوز قرار دیتے ہوئے فون ٹیپنگ اور نگرانی روکنے کا حکم معطل کر دیا۔ وفاقی حکومت کی اپیلیں سماعت کے لیے منظور، بشرا بی بی اور نجم ثاقب کو نوٹس جاری۔ جسٹس امین الدین خان نے استفسار کیا، کیا ہائی کورٹ نے یہ تعین کیا کہ آڈیو کون ریکارڈ کر رہا ہے؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جن سے بات کی جا رہی ہو آڈیو انہوں نے لیک کی۔ جسٹس نعیم اختر افغان نے ریمارکس دیے، بدقسمتی سے سچ تک کوئی نہیں پہنچنا چاہتا، سچ جاننے کے لیے انکوائری کمیشن بنا، اسے سپریم کورٹ نے اسٹے دے دیا۔ پارلیمان نے سچ جاننے کی کوشش کی تو اسے بھی روک دیا گیا۔ پارلیمنٹ اور عدالت کو کام کرنے نہیں دیا جائے گا تو سچ کیسے سامنے آئے گا؟ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بتایا، ISI اور IB کو فون ٹیپنگ سے روکا گیا۔ عدالتی حکم کے باعث ایجنسیاں کاؤنٹر انٹیلیجنس نہیں کر پا رہی، دہشت گرد کو بھی نہیں پکڑ پا رہی۔ ملک بھر میں مونسون بارشیں جاری، لاہور میں موسلادھار بارش، سڑک اور فٹ پاتھ کا فرق ختم ہو گیا، 100 فیڈر اسٹریٹ، بجلی کی فراہمی معطل۔ پنجاب کے دیگر شہروں میں بھی برسات، راجن پور کوہ سلیمان میں مسلسل بارشوں کے بعد ہر طرف پانی ہی پانی، رود کوہی میں سیلابی ریلے نے درجنوں دیہات ڈبو دیے، فصلوں کو نقصان، مسلسل بارشوں کے باعث تربیلا ڈیم مکمل بھر گیا۔ بلوچستان میں بھی سڑکیں زیر آب، فصلیں متاثر، کولو سبی قومی شاہراہ 5 روز سے ٹریفک کے لیے بند، سیلابی ریلوں سے سڑک کے مختلف حصے بہہ گئے، چمن میں گاڑی سیلابی ریلے میں پھنس گئی، گاڑی میں 3 بچے اور خاتون سمیت 5 افراد سوار تھے، کرین کی مدد سے تمام افراد کو بچا لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی کرین ڈرائیور کو شاباش۔ نے فیصلہ آنے سے پہلے بتا دیا تھا کہ نواز شریف کو سزا ہوگی۔ جسٹس ریٹائرڈ شوکت عزیز صدیقی کا انٹرویو، بتایا فیض حمید نے کہا اگر نواز شریف یا مریم نواز کا کیس آپ کے پاس آئے تو آپ کیا کریں گے؟ جس پر میں نے انہیں کہا کسی کی دنیا کو بنانے اور برباد کرنے کے لیے میں اپنی عاقبت خراب نہیں کر سکتا۔ جس پر فیض حمید نے کہا ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ فیض حمید نے مجھے قائم مقام چیف جسٹس بنانے کی بھی پیشکش کی۔ بتایا فیض حمید اپنے غیر آئینی اقدامات فخر سے بتاتے تھے، مجھے ملنے آئے تو کہا آپ کے پاس 1-2 دن پہلے آ جاتا، لیکن میں کراچی MQM کا اسکریو ٹائٹ کرنے گیا تھا۔ مجھ پر آرٹیکل 6 لگانا چاہتے ہیں تو یہ خواہش بھی پوری کر لیں۔ آرٹیکل 6 کیا ہے؟ زندگی اور موت کی جنگ، میں بھی یہی ہوں۔ سابق صدر عارف علوی کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں صحافیوں سے گفتگو، کہا یہ 1500 مقدمات چلا چکے، مزید بھی بنا دیں، یہ کوشش کر لیں، مجھے بھی موقع ملے گا، میں پاکستان میں ہوں اور یہیں رہوں گا۔
ہمیشہ آڈیو لیک اور ریکارڈنگز کی مخالفت کی. کسی کو میری نجی گفتگو سننے کا کوئی حق نہیں ہونا چاہیے. انشاءاللہ بانی پی ٹی آئی جلد رہا ہوں گے. پی ٹی آئی نے منظم مہم چلا کر پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا. مشیر قانون و انصاف بیرسٹر عقیل ملک کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کی گرفتاری کے بعد پاکستان کے دشمنوں کے ساتھ مل کر پروپیگنڈا کیا گیا. آئی ایم ایف کو خط لکھا گیا پاکستان کی حکومت کو فنڈز نہ دیں. امریکہ میں پاکستان کے خلاف قرارداد پاس کرائی گئی. عوام کے سامنے حقائق موجود ہیں. رؤوف حسن پاکستان مخالف ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ بتاتے کیوں نہیں زیادہ. میں کہتا ہوں یار صرف میں اگر ٹی وی پہ آ کے اور باقی بولتا رہوں گا تو کام کس وقت کروں گا. دیٹ از وائی آئی ڈونٹ اپیئر آن ٹیلی ویژن سو مچ. دو چیئرمین صاحب بھی میرے سے ناراض ہیں, میرے انفارمیشن منسٹر بھی خوش نہیں ہے اس بات پہ میرے سے. بلاول بھٹو مجھ سے ناراض, وزارت اطلاعات بھی خوش نہیں. اگر میں ٹی وی پر آ کر بولتا رہوں گا تو کام کس وقت کروں گا. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں کارڈیالوجی سینٹر کا شمار دنیا کے بہترین سینٹرز میں ہوتا ہے. سائبر نائف مشین سے 4 گنا زیادہ مریضوں کا علاج ہوگا. جو پروسیجر 90 منٹ میں ہوتا ہے یہ مشین 20 منٹ میں کرے گی. پنجاب میں انہوں نے 2 مہینے کے لیے 14 روپے فی یونٹ کمی کا اعلان کیا, لیکن یہ کچھ بھی نہیں ہے. ایک تو یہ کہ یہ جو اسٹائل ہے بادشاہ سلامت کا کہ آپ نمودار ہوئے, اپنی صاحبزادی کو ساتھ بٹھایا اور پاکستانی قوم پر احسان کرتے ہوئے 14 روپے کمی کا اعلان کر دیا, یہ بادشاہی نظام نہیں چلے گا. کوئی احسان نہیں کیا. بادشاہ سلامت نے صاحبزادی کو ساتھ بٹھا کر بجلی ٹیرف 2 ماہ کے لیے کم کرنے کا اعلان کیا. یہ بادشاہی نظام نہیں چلے گا. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں ہم آئی پی پیز کا بوجھ نہیں اٹھائیں گے. 2 ماہ کا عارضی اعلان قبول نہیں. پورے ملک کے لیے یکساں ٹیرف متعارف کرایا جائے. فاروق ستار نے کہا نواز شریف اپنی بیٹی کے ساتھ بیٹھ کر پنجاب کے لیے اشرفیاں لٹا رہے ہیں. کراچی کے لیے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا. بجلی یونٹ میں مزید 3 سے 5 روپے بڑھانے کا اضافی نوٹیفیکیشن فوری واپس لیں. اللہ نہ کرے کہ ہم سے کوئی سول نافرمانی شروع ہو جائے. وفاقی حکومت نے 200 یونٹ تک بجلی صارفین کو 50 ارب کی سبسڈی دی. پنجاب حکومت نے صوبے کے فنڈ سے 45 ارب روپے نکال کر ریلیف دیا. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں تمام صوبائی حکومتوں کے پاس ریلیف دینے کا آپشن موجود ہے. توقع تھی حافظ نعیم اور سندھ حکومت کے دوست فیصلے کو سراہیں گے. عوام کو ریلیف دینا حکومت کی اولین ترجیح ہے. پنجاب حکومت کا بجلی بل میں 14 روپے فی یونٹ کمی کا اعلان سیاسی دکھاوا ہو سکتا ہے. وزیر بلدیات سندھ سعید غنی کہتے ہیں بجلی مہنگی یا سستی کرنا صوبے کے اختیار میں نہیں. 45 ارب روپے میں تو بے پناہ ترقیاتی کام ہو سکتے ہیں. اس پر اربوں روپے کے اشتہارات بھی چل رہے ہیں. صوبائی حکومت کے پاس 10 سال سے سستی بجلی کے منصوبے موجود ہیں. سندھ حکومت کو منصوبے لگانے کی منظوری نہیں دی جا رہی. کہ بجلی کی پرائس کم ہو اور سب لوگوں کے لیے کم ہو, اور صرف 2 مہینے کے لیے نہیں بلکہ سالہ سال پرائسز کم ہو. ان سے وہ پرائسیں کم نہیں ہو رہی اور یہ ڈیولپمنٹ سے یہ پیسے اٹھا کر کے وہاں دے رہے اور پورے ملک کو یہ دینے چاہیے. بجلی کی قیمتیں 2 ماہ کے لیے نہیں مستقل کم ہونی چاہیے. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں حکومت سے قیمتیں کنٹرول نہیں ہو رہی. ترقیاتی منصوبوں کے پیسوں سے بجلی کی سبسڈی دی جا رہی ہے. رؤوف حسن ایک صحافی ہیں, ان کے صحافیوں سے تعلقات ہیں. اسلام آباد کے بلدیاتی الیکشن میں کلین سویپ کریں گے. ملک احمد بچر کا کہنا ہے چچا بھتیجی عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے ٹیرف کھیل رہے ہیں. آئی پی پیز کو پیسے دے رہے ہیں, یہ گھوم کر انہی کی جیب میں آئیں گے. 22 اگست کو اسلام آباد میں پرامن جلسہ ہوگا. کارکنوں کو گرفتار یا چھاپے مارے گئے تو صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا. توشہ خانہ کے نئے ریفرنس میں بانی پی ٹی آئی اور اہلیہ کا 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ منظور. نیب کی جانب سے مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا نہیں کی گئی. بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو کمرہ عدالت میں پیش کیا گیا. سماعت 2 ستمبر تک ملتوی.
روزانہ ایسے واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں کہ فلاں بندے کو اٹھایا گیا. پولیس کو سب پتا ہوتا ہے. افسران پورا سچ بولیں تو مسئلہ حل ہو جائے. پشاور ہائی کورٹ میں 4 بھائیوں کی بازیابی کی درخواست پر سماعت کے دوران جسٹس اعجاز انور کے ریمارکس. وفاقی سیکرٹری داخلہ اور چیف سیکرٹری کو آئندہ سماعت پر طلب کر لیا. ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل بولے ہماری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں. جسٹس اعجاز انور نے کہا ہمدردی کرتے ہیں باقی کچھ نہیں کرتے. جس پر ڈیپٹی اٹارنی جنرل بولے ہم ہمدردی ہی کر سکتے ہیں باقی کیا کر سکتے ہیں. اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر منکی پاکس کا مشتبہ کیس رپورٹ پیمز اسپتال منتقل کر دیا گیا. مریض کا تعلق آزاد کشمیر سے ہے. آج صبح سعودی عرب سے آیا ہے. مشتبہ مریض میں 1 ہفتے سے علامات ہیں. نمونے NIH بھجوا دیے گئے. نوجوان بندوق اٹھانے کے بجائے قلم کو اپنی طاقت بنائیں. بلوچستان کی پسماندگی کے ذمہ دار بندوق اٹھانے کی تنقید کرنے والے چند مفاد پرست ہیں. وزیر داخلہ بلوچستان ضیاء لانگو کہتے ہیں نوجوان انتشار کی سیاست کو رد کر کے جمہوری انداز میں بلوچستان کی ترقی کا بیڑا اٹھائیں. نوجوان منفی پروپیگنڈا پر کان نہ دھریں. دشمن ہمارے نوجوانوں کو ورغلا کر مذموم مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں. دھابیجی پمپنگ اسٹیشن پر بجلی کا بریک ڈاؤن. 21 پمپ بند ہو گئے. ترجمان کا کہنا ہے پمپ بند ہونے سے کراچی کے لیے کروڑوں گیلن پانی کی فراہمی معطل ہو گئی. شاہ لطیف ٹاؤن، لانڈھی، قائد آباد، کورنگی، گلشن اقبال، گلشن حدید اور ملیر میں پانی کے بحران کا خدشہ. اسرائیلی فوج نے غزہ میں صحافیوں کو نشانے پر رکھ لیا. خان یونس میں اسرائیلی مظالم کی کوریج کرنے والے صحافیوں پر صہیونی فوج نے براہ راست گولیاں برسا دیں. خاتون صحافی سلمہ القدومی گولی لگنے سے زخمی. وسطی غزہ میں اسرائیلی بمباری سے مزید 9 فلسطینی شہید. دیر البلح میں صہیونی فوج کا زمینی آپریشن جاری. القسام بریگیڈ نے اسرائیلی قافلے پر حملے کی ویڈیو جاری کر دی. یرغمالیوں کی رہائی کے لیے یہ شاید آخری موقع ہے. امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے اسرائیل پر واضح کر دیا. کہا غزہ جنگ بندی مذاکرات کے لیے یہ فیصلہ کن لمحہ ہے. امریکی وزیر خارجہ آج قاہرہ جائیں گے. غزہ جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کے حوالے سے مذاکرات میں ہونے والی پیش رفت کا جائزہ لیں گے. جرمنی، نیدرلینڈز اور ناروے میں ہزاروں افراد کا اسرائیلی مظالم کے خلاف احتجاج. کولکتہ میں زیادتی کے بعد قتل کی گئی ڈاکٹر کو انصاف نہیں ملا تو مظاہروں میں شدت آئے گی. بھارت میں ینگ ڈاکٹرز کا اعلان. مظاہرین کہتے ہیں پورا ملک اور دنیا ہمارے ساتھ ہے. یہ احتجاجی تحریک مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جائے گی. اسپتال بھی محفوظ نہیں. ہماری حفاظت کو یقینی بنایا جائے. بالی ووڈ شخصیات کا بھی واقعے پر شدید غم و غصے کا اظہار. عالیہ بھٹ، کرینہ کپور، ٹوئنکل کھنہ اور دیگر کا ملزمان کو سخت سزائیں دینے کا مطالبہ. حضرت کے ساتھ آپ کا کوئی اسٹیڈیم انٹرنیشنلی کوالیفائی کر ہی نہیں سکتا تھا. نہ سیٹیں تھیں، نہ باتھ روم تھے. ویو ایسا تھا کہ آپ 500 میٹر دور سے دیکھ رہے ہیں. آج کل کے دور میں دنیا بہت ایڈوانس چلی گئی ہے. اگر میں نے 1980 کے ماڈل میں رہنا ہے تو بہت اچھا تھا. ہمارا کوئی اسٹیڈیم عالمی معیار کا نہیں ہے. چیمپئنز ٹرافی سے پہلے اسٹیڈیمز کی تعمیر چیلنج ہے، مکمل کریں گے. چیئرمین PCB محسن نقوی کہتے ہیں ہمارے اسٹیڈیمز اور دیگر ممالک کے اسٹیڈیمز میں بہت فرق ہے. دنیا بہت آگے نکل گئی ہے. ہمیں 1980 کے ماڈل پر نہیں رہنا. اپنے اسٹیڈیمز پر توجہ دینا ہوگی. پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج سپر بلو مون کا نظارہ کیا جائے گا. پاکستان میں رات 11:26 پر سپر بلو مون دیکھا جائے گا. چاند معمول سے 14% بڑا اور 30% زیادہ روشن ہوگا. مکسڈ مارشل آرٹس چیمپئن شپ کے پہلے روز پاکستانی فائٹرز کی دھوم. لاہور میں بھارتی حریفوں کو دھول چٹا دی. پاکستانی کپتان رضوان علی نے بھارتی کپتان سری کانت شیکھر کو ناک آؤٹ کیا. ضیاء مشوانی نے بھرت کنڈھاری کی ایک نہ چلنے دی. اسماعیل خان نے ورلڈ سلور میڈلسٹ قازقستان کے زہا کانشا کو شکست دی. عباس خان نے بحرین کے حریف کو زیر کیا. پاکستان کے صرف عاقب مبان کو فلپائنی حریف کے خلاف ناکامی ہوئی. ایرانی فائٹر مجتبیٰ نصیری نے نیپال کے فائٹر کے خلاف شاندار کامیابی حاصل کی. چیمپئن شپ کے تمام مقابلے دیکھیے اسپورٹس اور AIY ایپ پر براہ راست. اٹالین ٹینس اسٹار یانک سنر نے سنسناٹی اوپن کے فائنل میں جگہ بنا لی. سیمی فائنل میں سنسنی خیز مقابلے کے بعد الیگزینڈر کو شکست دی. میچ کا فیصلہ ٹائی بریکر پر ہوا.
اور انگلش پریمیئر لیگ کے سنسنی خیز مقابلے دفاعی چیمپئنز مانچسٹر سٹی کا شاندار کامیابی کے ساتھ ایونٹ کا آغاز، چیلسی کو 2-0 سے ہرا دیا، برینٹ فورڈ کے کرسٹل پیلس کو 1 کے مقابلے میں 2 گول سے مات دی۔ اور معروف گلوکار عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی نے زندگی کی 73 بہاریں دیکھ لیں، سب سے زیادہ آڈیو گیت ریکارڈ کرانے پر نام گنیز ورلڈ ریکارڈ میں شامل، صدارتی ایوارڈ برائے حسن کارکردگی سمیت متعدد اعزازات سے نوازا گیا۔